اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ کی منصب سے ہٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. وہ ہم لوگ دہشت گردوں کے پیروں میں آ کر بیٹھ جائیں کہ ہمیں معافی دے دیں اور ہمارا پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں. اس میں اب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ اب ملٹری آپریشن میں نہیں ہونے دوں گا. دوسری طرف دیکھیں کہ وادی تیرا میں ملٹری آپریشن کا آخر مقصد کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعلیٰ کی منصب سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپٹ افسران کو چھوڑ دینا چاہیے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو لٹکا دینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ایس نیوز سے میں آپ کا میزبان ملک محمد آصف. ناظرین، راؤنڈ 2 شروع ہو چکا ہے جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب ایک دوسرے کے سامنے آ ٹھہرے ہیں. اب یہاں پر کون جیتے گا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ کی منصب سے ہٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کون لوگ کہہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ وادی تیرا کے لوگوں کے لیے کیا واقعی آپریشن رکنے والا ہے یا آپریشن ایسے ہی چلتا رہے گا، تو اس کی بارے بات کریں گے. اور اس آپریشن کا مقصد اصل میں کیا ہے، آخر اس کا راز کیا ہے کہ کیوں آپریشن کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے. تو ناظرین، سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے پریس کانفرنس کی جاتی ہے دہشت گردی پر، جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے دہشت گردی آتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا سلوشن صرف یہ ہے کہ ہمیں امن کے ساتھ رہنے دیا جائے اور فوجی آپریشن نہ ہونے دیا جائے. تو وہاں پر ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی بھی چیز کا سلوشن نہیں ہے تو پھر آپ بتا دیں کہ اس چیز کا سلوشن کیا ہے. ہم لوگ دہشت گردوں کے پیروں میں آ کر بیٹھ جائیں کہ ہمیں معافی دے دیں اور ہمارا پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں، تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے ہم ملٹری آپریشن ہی کریں گے اور ان دہشت گردوں کو جڑ سے ختم کر کر ہی دم لیں گے. یہ کہا جاتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے. تو وہاں پر اب راؤنڈ 2 شروع ہو چکا ہے جس میں اب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ اب ملٹری آپریشن میں نہیں ہونے دوں گا. تو یہ کھلم کھلا کہا گیا ہے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی جانب سے کہ میں ملٹری آپریشن نہیں ہونے دوں گا چاہے کچھ بھی حالات آ جائیں. اب میں وادی تیرا میں جو اب ملٹری آپریشن ہو رہا ہے، آگے چل کر میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ ملٹری آپریشن کیوں ہو رہا ہے اور وادی تیرا کے لوگ وادی تیرا سے نقل مکانی کر کے دوسری علاقوں میں کیوں جا رہے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے یہ کیوں کہا ہے. تو ناظرین، اب وادی تیرا میں دیکھیں تو وادی تیرا میں سردی ہے، تو سردی کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں. تو وہاں پر ایک تو یہ ریزن ہے، تو دوسرا یہ کہ وہاں پر ملٹری جو ہے وہاں پر آپریشن کر رہی ہے. تو اب بات کرتے ہیں کہ آپریشن کس کے خلاف ہو رہا ہے. آپریشن جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کالدم تنظیموں کے خلاف، یعنی کہ ٹی ٹی پی اور جو دوسری تنظیمیں ہیں جو دہشت گردی پھیلا رہی ہیں ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. تو وہاں پر اب یہ جو آپریشن ہوتا ہے، مثال کے طور پر اب ہمارا علاقہ ہے وادی تیرا، تو وہاں پر ملٹری کے لوگ آئیں گے آپریشن کرنے کے لیے. تو وہاں پر یہ جو کالدم تنظیمیں ہیں وہاں پر تو یہ آلریڈی پائی جاتی ہیں، وہاں پر ان کو کون پناہ دے رہے یہ تو اور بات ہے. لیکن جیسے ملٹری والے آتے ہیں تو وہاں پر ان کے خلاف آپریشن کرتے ہیں، جس کے باعث بہت سارے لوگ جو معصوم بچے ہوتے ہیں، جو بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں، انہیں بہت زیادہ تکلیفات اٹھانی پڑتی ہیں. تو اس وجہ سے اب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے کہ ملٹری آپریشن نہیں ہوگا. تو یہ کہا گیا ہے سہیل افریدی کی جانب سے. تو دوسری طرف دیکھیں کہ وادی تیرا میں ملٹری آپریشن کا آخر مقصد کیا ہے. تو وہاں پر فوج کہتی ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ پاکستان کی شہریوں کی حفاظت کرنا ہے، پاکستان کو سیکیور بنانا ہے. یہ مقصد بتایا جا رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے. تو اب وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ کالدم جیسی تنظیمیں پائی جاتی ہیں تو وہاں پر فوجی بھیجے جاتے ہیں تاکہ ان کے خلاف آپریشن کر سکیں. تو اب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا. تو اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب ایک اور بھی بیان جاری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعلیٰ کی منصب سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. تو اب حالات یہ ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ گورنر راج لگانا خیبر پختونخوا میں یہ ناممکن ہے. تو اب جمعرات کے دن وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب ملنے جائیں گے عمران خان سے. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہو پاتی یا نہیں ہو پاتی. تو اب ناظرین، اب موجودہ صورتحال کی جانب دیکھیں تو اس وقت حالات بہت زیادہ سنجیدہ ہو چکے ہیں. پولیٹیکل پولرائزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت زیادہ تحریکیں اور موومنٹس چلائی جا رہی ہیں اور ان کے خلاف کھلم کھلا ان کو دہشت گرد اور ان کے خلاف بیان بازی کی جا رہی ہے. یہ جو ایک سوشل میڈیا کا ٹولہ ہے وہ کسی کو نہیں دیکھتا آیا کہ ہماری فوج ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپٹ افسران کو چھوڑ دینا چاہیے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو لٹکا دینا چاہیے، ان سے پوچھ تاچھ کرنی چاہیے کہ آیا کہ آپ لوگ کیوں کرپشن کر رہے ہیں اور پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچائے جا رہے ہیں.
तो दूसरी तरफ उन लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जो सर्दियों में आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आपने एक वीडियो जरूर देखी होगी कि वादी तीरा में गाड़ियां फंसी हुई हैं, तो वहां पर फौजी उन गाड़ियों को धक्का लगाकर उनकी जानें बचाए जा रहे हैं। तो वहां पर हमें उन लोगों की कुर्बानियों को भी देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये सारी मिलिट्री या फौजी हैं वो एक जैसे होते हैं। अब ये जो पाकिस्तान की सलामती है, ये उन्हीं लोगों की वजह से इस वक्त बका किए हुए है, जो हमारी हिफाजत किए हुए हैं, जो बॉर्डर पर इस वक्त ठहरे हुए हैं। तो अब हालात ये हैं कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को हटाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ DGISPR की जानिब से राउंड 2 भी शुरू हो चुका है। तो आप देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन मरता है तो सभी पाकिस्तानी एक दूसरे का क्या बिगाड़ लेंगे। चाहिए तो ये कि एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात करें, जो कि ये लोग करना नहीं चाहते। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट वाले कहते हैं कि हम इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे, तो दूसरी तरफ इमरान खान कहते हैं कि मैं इनके साथ डील करने के लिए भी नहीं तैयार हूँ। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। जो भी आगे अपडेट होगा आपको बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब को याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।